چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے بیٹھی رہتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی کہ ہائٹ چھوٹی ہے۔ بوائز کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز گرلز کی ہائٹ کو اگنور کریں اور جو ہے نکاح کو عام کریں، اور بالکل نہ کریں ریلیشن چلا کے بعد میں آپ کہہ دیں کہ جی آپ موٹی ہیں، وہ کوئی کہہ دے کالی ہے، کوئی پتلی ہے۔ کون سی ان کی عادت ہے جو آپ کو بہت اچھی لگی اور آپ انسپائر ہوئی ان سے؟ کوئی ایسی چیز ان کی باڈی کی وجہ سے ہوئی تھی یا پیسے کے پیچھے تو ویسے ہی میرے نہ فیملی میں کوئی جاتا ہے، نہ میں اس طرح کرتی ہوں کہ میں پیسے کے پیچھے انسان سے بات کروں یا اس کے پیچھے جج کروں یا اس سے جس کے زیادہ پیسہ ہے میں اس سے اتنی بات کروں، تو میں نہیں ایسے کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ میرے بڑے پیارے سے آج دو مہمان ہیں سامنے میرے، ان سے آپ کا انٹروڈکشن بھی کرواتے ہیں، آپ ان کو جانتے بھی بڑے اچھے طریقے سے۔ بڑا کیوٹ سا کپل ہے اور ان کا لائف سٹائل، ان کی لائف کی جو ہسٹری ہم جاننے کی انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ آپ لوگوں نے ایک تو پوڈ کاسٹ کے بارے میں پیارا سا کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیسا لگا، اور دوسرا آپ نے ان کپل کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ اور دعائیں ضرور کرنی ہے، کیونکہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا وہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کو چلتے ہی رہنا چاہیے، تو پھر زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ ویسے تو 95% جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کمپرومائز پہ چلتی ہیں، لیکن لو میرج جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کامیاب ہوتی ہے۔ تو میں دعا بھی کروں گی کہ جو بھی نیولی کپل ہیں، جنہوں نے لو کر رکھا ہے، جن کی لو میرج ہو رہی ہے ہو گئی، وہ کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ تو آئیے بات کرتے ہیں مبین اینڈ مہین سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، کیوٹ سے دونوں، ایسے ہی رہنا ہے پوری زندگی جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ویڈیوز آپ کی بڑی وائرل ہوئی کہ چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے وائرل ہونے والی، ٹک ٹاک سے وائرل ہونے والی لڑکی، دونوں نے 6 فٹ کے باڈی بلڈر نے جو ہے وہ نکاح کر لیا اس طرح۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں 80% جو شادیاں ہیں وہ چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے بیٹھی رہتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی کہ ہائٹ چھوٹی ہے۔ اچھا آپ نے ان کو پسند کیا، کیسے پسند کیا؟ ہم نے جب ہمارا ریلیشن بنا تھا نا، تو ہم اس چیز کو دیکھتے تھے، جانتے تھے، ظاہر ہے کمیونٹی میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ یار ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ہو کے نکاح کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو لو میرج جو ہے نا وہ بھی کامیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ہائٹ میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ہائٹ کی وجہ سے، ہم کچھ ایسا کریں کہ ان کے لیے انسپریشن بنے ہم بھی، کہ یار ان کے لیے بھی اچھے رشتے آ سکتے ہیں۔ تو پھر ہماری بات چیت چلتی رہی ایک سوشل ایپ کے ذریعے، ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم چلا، پھر ہم نے ایک دوسرے کو جانا اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک دوسرے کے گھر بات کرتے ہیں، پھر ہم نے ایک دوسرے کے گھر میں میں نے گھر میں بتایا، پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے گھر میں بات کریں، دین پھر انشاءاللہ شکر اللہ کا ہمارا ہو گیا۔ آپ نے جب امی سے بات کی سب سے پہلے کہ ابو سے بات کی؟ نہیں، میں اپنی والدہ کے بہت کلوز ہوں زیادہ، تو میں نے لائف کے جتنے اتار چڑھاؤ، پریشانیاں، خوشیاں جو ہے نا وہ میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی شیئر کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو ہی بتایا تھا سب سے پہلے کہ مجھے ایک جو ہے نا وہ پسند ہے، تو آپ میں نے تصویر دکھائی، میں نے کہا کہ آپ بات کریں ان کے گھر، تو مجھے رشتہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو اتنے جوان ہیں، 6 فٹ کے ہیں اور وہ چھوٹو سی ہیں، سب سے پہلے والدہ نے بات تو کی ہوگی بیٹا ہائٹ چھوٹی ہے؟ نہیں، اوبیسلی والدہ، کیونکہ میری خود ایک سسٹر ہیں، لائک جب ہم نے ان کے رشتہ کرنا تھا تو لائک تھوڑی سی مشکلات ہمیں بھی فیس کرنی پڑی، کچھ اسی طرح کی جو کمیونٹی میں آج کل چل رہی ہیں، تو ہوتا تھا کہ بات بنتی بھی تھی، پھر بات رہ بھی جاتی تھی، تو میری والدہ بڑی ڈسہارٹ ہوتی تھی، پھر میری والدہ کہتی تھی کہ ایسے ہم کسی کے گھر چلے جائیں بیٹا، میں آپ کو وہ ان کو میں پسند نہیں کر سکتی، اگر نہیں پسند آتے تو ہم ان کو انکار کر دیں گے، تو کسی کی بیٹی کو انکار کرنا میرے لیے پاسبل اچھا نہیں لگتا مجھے نا۔ تو پھر ان کو دیکھا، انہوں نے کہا مجھے ہائٹ کا ایشو نہیں ہے، گھریلو ہیں، کام شام کر لیتی ہیں، اچھے سے مینیج کر لیں گی، تو ماشاءاللہ پھر ہم نے بات کی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، اور فیوچر میں کیا پلاننگ کر رکھی ہے کہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ ابھی تو ماشاءاللہ آپ ہے نا فوری طور پہ ان کی ایک آواز پہ فوراً بھاگے چلے آتے ہیں کہ نہیں انہوں نے بلایا تو جائیں جی، لیکن شادی کے بعد بھی انشاءاللہ جب رخصتی ہوگی گھر آ جائیں گی، ایسے ہی رہیں گے۔ فیوچر میں کیا پلاننگز ہیں ہمارے ناظرین جاننا بھی چاہیں گے، اور ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی فیوچر میں بھی ہمارے یہی پلانز ہے کہ اسی طرح جیسے اب ہم چل رہے ہیں نا ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور کچھ گولز ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ لائف کے وہ اچیو کرنے ہیں. ہم نے پلان کیا ہوا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا جم بنائیں گے اور میں نے یہ پلان کیا کہ ہم اس جم میں ان لڑکوں کو خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ میں ان کو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے نا ان کے لیے رکھوں گا، جو لڑکے اس گیم کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ میری جرنی بھی کچھ اسی طرح کی ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے، آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن آپ کی خواہشات بہت زیادہ ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان لڑکوں کے لیے ضرور کروں گا، فری آف کاسٹ ہوگا میرا جم، جو شوق سے لگن سے جو اس کو سمجھتے ہیں اس گیم کو وہ میری جم میں آئیں گے. ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا. مجھے یہ بتائیے زندگی کا آپ کا کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ بڑے بیزار ہوئے ہوں اور وہ آج بھی یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں، کوئی ایسی پریشانی آپ کی زندگی میں رہی ہو؟ اسٹرگل پیریڈ تو شروع سے رہا لائف میں، ٹھیک ہے. گھر میں بھی کچھ آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں، اسٹرگل پیریڈ چلتا ہے. صرف والد صاحب پہ بوجھ تھا، میں بھی کچھ چھوٹے تھے، وہ چیزیں میں سوچتا تھا، دیکھتا تھا کہ میری والدہ کی خواہشات تھیں کہ گھر اپنا ہو اور پھر یہ چیز اس طرح سے بڑی ہو، تو یہ مجھے بڑی فیل ہوتی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ یار میری والدہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ پوری کروں گا. تو اسٹرگل کرتے رہے. آج اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب سے نواز ہی دیا، ٹھیک ہے. ان سے میری بات اسٹارٹ ہوئی، تو ان کے بعد جو ہے نا میری لائف میں جو پازیٹیوٹی ہے نا وہ بہت ہی الگ ہے، بہت الگ ہے. آپ یعنی کہ والدہ کو وہ گھر بنا کے دیا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس قابل کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پلان وہی ہے کہ جو میری والدہ کی خواہشات ادھوری رہ گئی ہیں نا وہ ہم دونوں مل کے وہ ضرور پوری کریں گے. والدہ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے رنگ لاتی ہیں. جب سے بیگم یہ آپ کی بنی اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کی لائف میں چینج آیا، کیا چینج دیکھا؟ بالکل ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں چلنے لگی. جیسے لائف بالکل ڈسٹریکٹ تھی، کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا تھا لائف میں. کبھی جاب چلتی تھی چھوٹ جاتی تھی، 5 ماہ چلتی تھی، تو میں سوچتا تھا کہ یار میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جب یہ لائف میں کچھ چیزیں میں نے چھپائی بھی، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہاں جی چھپائی، لیکن یہ جتنی پازیٹیو ہے نا میرے ساتھ، جتنی لوئل ہے، انہوں نے مجھے بولا کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. انسان کے پاس کیا مجھے انہوں نے جب مجھے بولا نا کہ مجھے میرے بابا نے بہت کچھ دے دیا ہے، مجھے تمنا نہیں ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ سنسیئر ہو، لوئل ہو، تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی. جب یہ آئی پھر میں مسٹر پاکستان نیشنل چیمپئن بنا اور بہت ایسی چیزیں ہونا شروع ہو گئی لائف میں. جو میں چاہتا تھا وہ ایزیلی میرے پاس مجھ تک پہنچنا شروع ہو گیا. اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ دونوں کو اکٹھے؟ ہمیں 5 سال زیادہ ہو گیا، 5 سال ہو گیا. 5 سال ہو گئے. 5 سال پہلے ان کی ایج کیا تھی؟ I think 16 ہوگی، 17. تو ٹین ایج کے بچے جب بگڑتے ہیں وہ سنبھالے نہیں جاتے، لیکن مجھے لگتا ہے ٹین ایج میں اتنی میچور تھی کہ ماشاءاللہ سے آپ کو. میں بیسیکلی میں تو ٹرینر ہوں، میرے پاس جینٹس ہیں، گرلز بھی آتی ہیں، اور ویسے بھی وہ اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھا تھا کہ لڑکیاں اتنی میچور نہیں ہوتی. جب ان سے میری بات اسٹارٹ ہوئی تو بہت پازیٹیو ہوتی تھی. اچھا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آپ بھی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. سم ٹائم میں اداس ہوتا تھا یا غصے میں ہوتا تھا کہ یار یہ کسی نے ایسے کہہ دیا یا میرا فائدہ اٹھا دیا، تو یہ آگے سے کہنا کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی اس طرح سے کہنے کی. اللہ تعالیٰ ہے نا آپ کے ساتھ، جو آپ نے اچھا کیا اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلہ دیا وہ ان کی شکل میں میرے پاس بیٹھا ہے. جی مہین آپ کی طرف آتے ہیں، کون سی ان کی عادت ہے جو آپ کو بہت اچھی لگی اور آپ انسپائر ہوئی ان سے؟ کوئی ایسی چیز ان کی باڈی کی وجہ سے ہوئی تھی یا کی وجہ سے ہوئی تھی؟ نہیں ماشاءاللہ میں یہ اس میں لگی ہوں کہ مطلب میں اوور آل جو ہے نا بہت اچھے ہیں، بائی نیچر بھی بہت اچھے ہیں، اور بائی لک بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت بنائے ہیں، بہت اچھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو لڑکیاں دیکھتی ہیں بیچ میں، آپ کو بھی پتا ہوگا، لوائلٹی سب سے پہلے دیکھتی ہیں، اور میرا خیال سب سے زیادہ ہے نا وہ رسپیکٹ ہے. کیونکہ پیار جو ہے بعد میں ختم ہو جاتا ہے لیکن رسپیکٹ قائم رہتی ہے. پیار پیچھے ہو جاتا ہے لیکن رسپیکٹ آ گیا، کیونکہ رسپیکٹ کے پیچھے ہی پیار آتا ہے. اگر آپ رسپیکٹ کرتے ہیں تو پیار بھی ساتھ ساتھ رہے گا، لیکن اگر آپ رسپیکٹ نہیں کرتے تو پیار تو پھر ویسے ہی ڈسارڈ ہو جاتا ہے کہ جو ایک انسان پیار کر رہا ہے وہ عزت بھی نہیں دے رہا، پھر ایسے پیار کا بھی کیا فائدہ. سو رسپیکٹ آئی تھنک بہت زیادہ میری کرتے ہیں، اور لوئل بہت زیادہ ہیں. تو اور مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اپنی مما کے ساتھ بہت کرتے ہیں.
तो बस ये चीज़ें हैं जो मुझे इनकी अच्छी लगी थी, तो हमारा रिलेशन अभी तक कायम है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही कायम है माशाल्लाह। और ताक़यामत इंशाल्लाह कायम इंशाल्लाह रहे। इंशाल्लाह। ये हमारी भी दुआ है। मुझे ये बताइए कि माँ बाप बड़े नाजों से पालते हैं बेटी को, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका जो दामाद है वो बहुत अमीर हो, और आजकल लड़कियों की भी ख्वाहिश होती है बैंक बैलेंस हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये हो, तो आपने ये सब कुछ इग्नोर किया, सिर्फ मोहब्बत थी या कुछ और? फर्स्ट यही कि मुझे प्यार था, ऑब्वियसली मुझे मोहब्बत थी, इसलिए मैंने इग्नोर की ये चीज़ें। और मेरा ख्याल है, मेरा ये माइंडसेट था कि अगर नहीं है ना कुछ तो हम बना लेंगे। तो और मेरे बाबा भी ये कहते थे कि मेरे बाबा अब तक यही हैं कि किसी को किसी के पैसे पर जज नहीं करना बिल्कुल भी, और ना किसी को किसी के पैसे के पीछे जाना है। पैसे के पीछे तो वैसे ही मेरे ना फैमिली में कोई जाता है, ना मैं इस तरह करती हूँ कि मैं पैसे के पीछे इंसान से बात करूँ या उसके पीछे जज करूँ, या उससे जिसका ज़्यादा पैसा है मैं उससे उतनी बात करूँ, तो मैं नहीं ऐसे करती। तो बाकी मेरे पापा ने यही समझाया था कि तुम खुद अच्छी हो, खुद सब कर लोगी, तो बस ठीक है, तो फिर हम कर देते हैं। पापा को कैसे मनाया आपने? बाबा को तो मेरी मामा ने बनाया था मामा को मैंने बना लिया था। मामा से पहले बात की? जी, मैंने मम्मा से पहले बात की थी, मैंने मम्मा से बात की और इनकी पिक्चर दिखाई, तो मम्मा ने बस पिक्चर देख के कह दी था हाँ जी चलो ठीक है इतने क्यूट है। हाँ जी माशाल्लाह। इतने वैसे आप मजाक कर रही हूँ, दिल पे ना ले जाना। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों, खास तौर पे जो कपल है, जो शादी के बाद जिनकी जिंदगी अभी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है, उनके लिए आपका कोई प्यारा सा मैसेज? गर्ल्स के लिए मैसेज है कि पैसे के पीछे नहीं जाएं प्लीज़, काइंडली। जो लड़कों को पैसों के पीछे जाती हैं और कहती हैं कि जी आपके पास गाड़ी घर है तो फ़ौरन चल पड़ती हैं, ना जाए पैसे के पीछे बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप चलेगी उनके पास पैसा है, कोई ऐसा अल्लाह ताला इंसिडेंस कर सकता है कि पैसा तो चला जाएगा, तो फिर तो आप बैठे रहिएगा उस लड़के के पास से बिना पैसे के। सो इस सोच से जाएं कि अगर कोई मसला नहीं है, अगर है अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत पे इतना अमीर लड़का लिखा है तो आप जाएं, लेकिन अगर नहीं है और ज़िद कर रही हैं तो आप जाएं और मेहनत करके खुद अच्छा कर लें सारा कुछ। सो यही कहूँगी। बाकी बॉयज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गर्ल्स की हाइट को इग्नोर करें और जो है निकाह को आम करें, और बिल्कुल ना करें रिलेशन चला के बाद में आप कह दें कि जी आप मोटी हैं, वो कोई कह दे काली है, कोई पतली है, बिल्कुल नहीं करें। रिलेशन रखा है तो घर वाले मान भी जाते हैं, तो ये बहाने नहीं बनाए कि कोई मान नहीं रहा है बिल्कुल। जी देखें जी, कितना प्यारा महीन ने मैसेज दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए मुबीन भाई के हमारी जो क्यूट सी भाभी हैं, वैसे तो आप इनके ऊपर बहुत फिदा हैं, क्या इनकी शॉपिंग होती है उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है? अच्छा, और वैसे ना मुझे ना तंग नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ चाहिए तो फिर बहुत घुमाती हैं। तो वाह, मैं कहता हूँ कि माइन प्लीज़ जल्दी से कोई चीज़ पसंद कर लो और मेरी जान छोड़ो लेकिन ये है कि इतना तंग नहीं करती है, उनको पता है कि कहाँ पे इनको कोई चीज़ जो भी है ना कि इधर तंग नहीं करना, अभी बजट नहीं है। इस चीज़ से मैं हैप्पी हूँ, लेकिन मुझे तंग बिल्कुल नहीं करती। लेकिन जब शॉपिंग पे जाती हैं फिर मुझे तंग करती हैं कि ले लेकर पूरा जी शॉपिंग पे बहुत घुमाती हैं महीन को, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम घुमाएं, लेकिन उनकी सेहत ना होगी, उन्होंने आगे ट्रेनर भी बनना है बहुत बड़े, और अपनी जिम भी बनानी है, और इनके लिए आपने दुआ करनी है कि इनका बहुत बड़ा जिम का सेटअप हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि उन लड़कों को ये जिम सिखाएं जिनकी ख्वाहिश तो है तो उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पैसे, मशीनरी, बड़ा कुछ होता है। तो आपने इस कपल के लिए आज जो है ना वो एक तो खुसूसी दुआएं करनी है कि ऐसे इनके चेहरे के ऊपर एक स्माइल बरकरार रहे, ता जिंदगी इंशाल्लाह इनका साथ रहे, निकाह में बरकत भी है। और जब से ये इनकी जिंदगी में आई है उस वक्त से चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने निकाह में बरकत रखी। अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग उस्मा के छोटे से पॉडकास्ट के अंदर आगे बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताएं तो प्लीज़ वेलकम मैं आपको करूँगी, और आप खुद से देख के अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी स्टोरी आपको लगे कि ये पॉडकास्ट के अंदर बैठ के लोग सुनना पसंद करेंगे तो ज़रूर आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। इसी के साथ दुआओं के साथ दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरह नहीं तो आप माड़े हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।